لیکن جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں. جیسے پیچھے ذکر گزرا تھا، جو لوگ ہم سے ملنے کی، کل کے درس میں بات ہوئی تھی، جو ہم سے ملاقات کی توقع رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے ان کا فرق بھی بیان ہوا تھا. لیکن جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، تو اب ہم جو ان کو نظر آ رہے ہیں نا کہ اتنی جلدی ان کی گرفت نہیں ہو رہی ان کے گناہوں کی وجہ سے، جو گندے کام وہ کرتے ہیں یا جو گناہ کرتے ہیں ان کی گرفت کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں. ہم نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. یہ بھی ایک گرفت ہے، مگر اس گرفت کو کوئی سمجھتا ہے، ہر کوئی نہیں سمجھتا. کہ گناہ گاروں پر فوراً عذاب نازل نہ کرنے اور انہیں مہلت اور ڈھیل دینے میں کبھی تو یہ حکمت ہوتی ہے کہ شاید وہ سنبھل جائیں. ایک حکمت تو یہ ہے کہ یار ان کو اور ڈھیل دے دو، ان کو تھوڑی اور مہلت دے دو، یہ غلط کام کر رہا ہے نا، اس کو مہلت ذرا اس کی اور لمبی کر دو، شاید سنبھل جائے، شاید اس کو سیدھا راستہ دکھائی دے جائے، شاید یہ سیدھے راستے پر آ جائے اور اپنی اصلاح کر لے. اور کبھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی فطرت کے اندر کوئی گندگی رکھی گئی ہے تو ذرا وہ کھل کر سامنے آ جائے. کبھی ڈھیل اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ بندہ اپنی اصلاح کر لے، اور کبھی ڈھیل اس لیے دی جاتی ہے کہ اس کے اندر جو گندگی ہے وہ ذرا خوب کھل کر سامنے آ جائے. اس کو اور ڈھیل دے دو، تھوڑا وقت اس کو اور دے دو، اور وہ دل بھر کر جو بھی غلط حرکتیں یا کمینگی یا اپنی خصلت کو دکھانا چاہتا ہے کھل کر دکھا لے. اس لیے کبھی ڈھیل اس وجہ سے دی جاتی ہے کہ یہ بندہ اپنی اصلاح کر لے، اور کبھی اس لیے دی جاتی ہے ذرا کھل کر اور مزید سامنے آ جائے، تاکہ لوگ اس کی گندگی کو کھل کر دیکھ لیں، تاکہ جب پھر سزا والا معاملہ شروع ہو تو پھر عذاب کی چکی میں جب اس کو پیسا جائے تو پھر کوئی عذر پیچھے نہ رہے، کوئی عذر وہاں پر کوئی بہانہ نہ بنا سکے جو ان سے